اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 9 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ من نصر، جس شخص نے مدد کی، قومہ، اپنی قوم کی، علی غیر الحق کی، کسی ناجائز معاملے میں، کسی ناجائز کام میں، فہو کالبعیر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ، الذی ردا، کنویں میں گر رہا ہو، فہو ینزع بذنبہ، اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس کنویں میں جا گرے۔ دوبارہ سنیے، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، من نصر قومہ علی غیر الحق کی، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، فہو کالبعیر، تو اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے، الذی ردا، جو کوئی کنویں میں گر رہا ہو، فہو ینزع، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو، فہو ینزع بذنبہ، اور وہ خود بھی اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور اس کنویں میں جا گرے۔ تشریح: اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز طلباء، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں جائز کاموں میں تو مدد کرنی چاہیے اور ناجائز کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیشہ ہر حال میں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ اور گناہ میں اور غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو، ایک غلطی ہو گئی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو پتہ چلا قرآن و حدیث سے کہ ہمیں ہر حال میں اچھائی اور نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اس ضمن میں 2 سوال بھی ہیں۔ پہلا سوال، ناجائز کام میں کسی کی مدد کرنے کی کیا مثال بیان کی گئی ہے؟ تو یہ حدیث کا جو ترجمہ ہے یہ اس سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا کیا سبب بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ حدیث کے شروع میں اس کا جواب آ چکا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا نشان لگائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ترجمہ، تشریح اور سوال آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔